بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کو سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں اور پہلی اس کی آیت ہم نے پڑھی تھی۔ آیت یعنی نشانی جو اللہ کی ہے۔ آج ہم اس کی جو دوسری آیت ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں کل نئے 5 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں جس میں؟ صرف 5 الفاظ موجود ہیں، اور وہ تمام الفاظ تقریباً ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ان الفاظ کو سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی محنت درکار نہیں ہے، اور یہ 5 الفاظ کو قرآن پاک میں 1272 دفعہ استعمال ہوئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس آیت سے ہم 1272 جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے ان کو سیکھ سکیں گے۔ آپ پہلے اس آیت کو اس کا بامحاورہ اس کو دیکھتے ہیں ترجمہ، پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں ورڈز کا۔ الذین، یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہوا ہے، اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے لیے، عقل کے لیے، وہ لوگ۔ الذی ایک کے لیے، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، ایک یہ لفظ ہے جو ایمان لاتے ہیں، ساتھ غیب، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، غیب پر، اور یقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں، یہ بھی ایک تو اور یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہوا ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ الصلاۃ نماز، یہ پہلی دفعہ لفظ استعمال ہوا۔ اور مما اس سے جو، یہ من اور ما یہ دو لفظ ہیں، من اور ما، اس سے جو، اس چیز سے، رزق نا ہم رزق دیا ہم نے ان کو۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم رکھتے ہیں اپنی نمازوں کو، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم اس کو نکال دیں، یہ لفظ جو پہلے استعمال ہوا، تو ہمارے پاس نئے الفاظ کون سے ہیں؟ یؤمنون غیب، صلاۃ رزق پانچواں، اور ینفقون یہ 5 الفاظ ہیں جی۔ ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی آگے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس میں جو یؤمنون ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ اس کا روٹ ہے امن۔ پہلے یہ جو لفظ استعمال ہوا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ امن۔ یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں جی آپ امن سے رہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کو؟ کہ جی آپ پلیز کس سے رہیں؟ امن سے رہیں۔ ایک منٹ جی ہولڈ کیجیے۔ تو یہ اس کا روٹ کیا ہے؟ امن، عین، الف، میم اور نون۔ تو پہلا ہمارا جو لفظ آ گیا وہ ہے الف، میم اور نون، امن۔ یہ قرآن پاک میں 879 ٹائمز استعمال ہوا۔ یعنی اس لفظ کو سیکھنے سے آمنہ، ہم نہیں ایمان، یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یار تمہارا ایمان ٹھیک نہیں ہے، مومن ہم لفظ یوز کرتے ہیں، لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے مومن، ایمان، امن سے رہو، سکون جس کو کہتے ہیں، امن کی حالت، یہ تمام اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ تو ایمان لانا مومن کہتے ہیں۔ امن سے مراد کیا ہے؟ مان لینا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی پہ بھروسہ کرنا اور اس کی بات کو مان لینا، ٹھیک ہے؟ کسی پر بھروسہ کرنا، اس کو مان لینا، ٹھیک ہے؟ قبول کر لینا، اس کا یہ مطلب بھی ہے
इत्मीनान इसमें ये भी कहते हैं, मुतमिन हो जाना। ईमान यानी मुतमिन, तो मोमिन क्या होता है? मुतमिन होता है। तो ये इसका एक रूट वर्ड है। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज़ है बा। बा कहते हैं सात को। तो जब मुमिनूना युमिनूना के बाद बा आ जाए और जो भी उसके आगे चीज़ हो तो उसके ऊपर ईमान लाना, यानी उस पर ईमान भी लाना और दिल से कबूल भी कर लेना, ये इसका मतलब बन जाता है। यानी बा जो है जब उसको कनेक्ट करता है दोनों अल्फाज को तो वो उसमें वो बन जाता है। गैब, ये लफ्ज़ हम पढ़ते तो इससे यानी मैंने बात को मान लिया, ईमान लाया और मैंने दिल से मान उसको कबूल भी कर लिया। कबूल करना यानी उस पर अब अमल भी करना है, उसको हम कहते हैं। तो गैब, गैब का लफ्ज़ भी हम उर्दू में पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते हैं हम गैब, गायब की खबरें। तो इसका रूट क्या है? गाइन, या और बे। ये कुरान पाक में 60 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। गैब यानी वो चीज़ें जो हमारे हवास, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, उनको हम गायब कहते हैं। ये जो हमारा लफ्ज़ है युकीमून सलाता, क़यामत, ये पहले भी इस्तेमाल हो चुका हुआ है इसलिए हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। कायम करना, क़यामत, मुस्तकीम, मुकाम, ये सारे अल्फाज इसी से हैं। ठीक है, काफ वाओ या इसका रूट है काफ, काफ वाओ मीम। क़याम, क़य्यूम, क़यामत, मुस्तकीम, ये सारी यानी जो चीज़ सामने मौजूद। अस्सलात नमाज को कहते हैं, दुआ को भी कहते हैं। और अस्सलात का जो लफ्ज़ है सला का, दरूद शरीफ, दरूद शरीफ में भी हम ये पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये सारी जो है ये आपने अक्सर सुना होगा। तो अस्सला नमाज, दुआ इसको कहते हैं। ये लफ्ज़ जो है सौत, लाम, वाव जो है इसका रूट है, ये 99 टाइम्स ये इस्तेमाल हुआ। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 660 टाइम्स ये वर्ड यूज़ हुआ है कुरान पाक में। व मिन से और माँ उससे, उससे जो, ये दो लफ्ज़ हैं, ये एक नहीं है। मिन और माँ, उससे जो। रज़क, रिज़क, ये तो आपको पता ही है। रज़क ना, ये तीन अल्फाज हैं असल में। रज़क ये एक लफ्ज़ है, रिज़क ना हमने हुम उनको, हा हुमा हुम, तो ये तीन लफ्ज़ हैं। एक रिज़क, दूसरा ना, और तीसरा हम। तो रिज़क दिया ना हमने हुम उनको, रिज़क रुज़िक ना, रज़क ना हम, रिज़क दिया ना हमने हुम उनको, तो ये तीन है। तो जब भी ना का भी आपको पता चल गया कि ये हम वही के अल्फाज में इस्तेमाल, तो हमने रिज़क दिया उनको। तो रिज़क जो है ये कुरान पाक में कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ? 123 टाइम्स। 123 बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ बन गया ये। तो रिज़क हमारा दो तरह का होता है, एक मादी और एक रूहानी। जिस तरह हमारा जिस्म दो हिस्सों में है, एक मैं जिसको आप देख रहे हैं हार्डवेयर, और एक जिससे मैं बातें कर रहा हूँ मेरा सॉफ्टवेयर। मोबाइल का हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर। तो वो जो रिज़क, तो रिज़क भी दो तरह का। एक मेरा इल्म जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो भी मुझे आता है वो थोड़ा ही है लेकिन मैं आप तक उसको आगे भेज रहा हूँ। और मादी यानी मेरा पैसा, मेरी दौलत, जो हम सदका, खैरात और ज़कात वगैरह हम देते हैं, उसको रिज़क कहते हैं। तो वो दोनों की, जो हमने उनको दिया बेशक पैसे की शक्ल में या उनको इल्म की शक्ल में, वो उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। एक लफ्ज़ है युनफिकून। युनफिकून वो खर्च करते हैं। ठीक है, इसका जो रूट है वो है नून फा काफ, नफक, खाफ, ये नफक। ये अच्छे मायनों में भी इस्तेमाल होता है और बुरे मायनों में भी इस्तेमाल होता है। तो ज़रा इसको हम देखते हैं, ये नफक है क्या। बेसिकली जो अरब थे, वो जो गो का बिल होता था ना, लिजर्ड, उसके जो रास्ते को नफक कहते थे। यानी आप देखें इसमें कितने रास्ते हैं, एक आपको ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, ये रास्ते नज़र आ रहे हैं ना।
تو یہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. آپ اس کو ادھر سے پکڑنے کی کوشش کریں گے، ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا، رائٹ. یعنی ایک سوراخ سے داخل ہو کے دوسرے سوراخ سے نکلنے کو، یہ وہ ایک وہ جو پائپ ہوتا ہے اس کو ہم نفق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی سے دو تمثیل جو ہے، دو الفاظ بنے ہیں. تو سرنگ کو بھی نفق کہتے ہیں کیونکہ سرنگ کے ایک راستے سے داخل ہو کے دوسرے راستے سے نکلا جاتا ہے، رائٹ. اچھا، اب یہاں خرچ کرنے کی میننگ کیا ہے؟ یعنی آپ نے پاکٹ میں پیسے ڈالے اور سوراخ سے آپ دیکھیں پیسے نیچے نکل رہے ہیں. یعنی وہ جو سوراخ، یعنی ایک طرف سے پیسے آ رہے ہیں دوسری طرف سے نکل رہے ہیں. تو اس سے ہم کہتے ہیں یعنی سوراخ ہونا کسی کی پاکٹ میں، یعنی خرچ کرنا پیسوں کا، کس میں؟ اللہ کی راہ میں. تو اس لیے اس کو نفق کہتے ہیں، یعنی ایک چیز سے داخل ہو کے دوسری چیز سے نکل جانا. سرنگ یا گو کی بل یا اس کو خرچ کرنے کو بھی ہم یہ کہتے ہیں. اسی سے لفظ ایک نکلا ہوگا منافق. یہ تو لفظ آپ نے بڑا سنا ہوگا، یہ تو کسی ان پڑھ سے بھی پوچھیں گے یار یہ بڑا منافق ہے. منافق کا لفظ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر نفاق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ بھی وہی ہے، منافقین، منافق، نفاق. یعنی جو ایک سوراخ سے داخل ہوئے مسلمانوں کے پاس، دوسرے سوراخ سے ادھر سے نکل بھی گئے، پھر کافروں کے پاس، کفار کے پاس پہنچ گئے. یعنی دن کے دل میں سکون نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومن کا الٹ ہے. مومن ہم نے کیا کہا؟ جو سکون میں ہے، بھروسہ کرتا ہے، وہاں جم گیا. اور نفاق کیا ہے؟ ہر وقت مشکل میں ہے. تو اس لیے یہ الفاظ ہیں. تو ان الفاظ کو اگر ہم ٹوٹل کریں تو آپ دیکھیں اس میں سے کوئی بھی لفظ آج نیا نہیں ہے جو اردو کے اندر ہم استعمال نہ کرتے ہوں. الذین، یہ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ایمان، مومن. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، بالغیبی، غیب پر ایمان بھی لے آتے ہیں، اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اللہ کی ذات کو، قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام چیزیں جو ہم محسوس نہیں کر سکتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم رکھتے ہیں، قیوم، الصلاۃ، اپنی نمازوں کو رکھتے ہیں، نمازوں کو، وَمِمَّا، اور اس سے جو، وَمِن اور ما مل گیا، اس سے جو، رزقناہم، رزق دیا ہم نے، وہ مادی ہے یا روحانی ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اس کا. تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میرے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، مجھے جو بھی سمجھ آتی ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.